الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جب گلستاخوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. جب گلستاخوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کے عروت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مزدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ ہے کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقت و کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مساجد کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم اور بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان پر جنم لیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون و چین سب کچھ چھن گیا ہے. فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائی جاتی ہے جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہے، اس سے پہلے اس کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ مسلمان اب کسی بھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر مکاتب اور مساجد پر کسی بھی طرح کا آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہارے دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی اپنی تاریخ اور یہی اپنا فلسفہ، اور ہے یہی اپنی تاریخ اور یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارا اولاد مانگے تو اولاد دیں گے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں. آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کے ظلم کی زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تسلیم عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز علی الرحمن میدان جہاد میں کود پڑے. اور افضل الجہادی کلمت حق عمد سلطان جائز کہ جذبہ بیقرار سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دار العرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات کے کن مراحل و مشکلات کے دشوار و گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. کسی شاعر نے کہا ہے، چلنا سکتے تھے اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، چلنا سکتے تھے اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو سے بھی لڑ جاتے تھے. برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ایک ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسر پیکار رہے. یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی
آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم ایجنڈا قافلہ غلام ہندوستان کی پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاعرہ بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ آتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتا ہے، میں ان غداروں سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنے کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ آزاد مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و اصلاح باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج پھر حکومت ان فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھے اگر یہی حالات تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے شرمگوش ہونا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے کوئی گرسلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گرسلا کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کے ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل و ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقریر کو سنوارو۔ قوموں کی تقریر خود بنائی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ ایک طرف حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ برادران ملت ہم بہت کچھ کھو چکے لیکن ہمارے سب سے بڑی متاع اصلاح ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی